الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ. محترم بزرگوں، آج کے درس میں دو نامور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق جو آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں ان کی شان اقدس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. تو اللہ تعالی نے ان کی شان اقدس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کے لیے بطور نمونہ پیش کر دیا. پہلے نمبر پر سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے نمبر پر سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور دونوں ہی تاجر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، بہت زیادہ دیا تھا، اور انہوں نے خرچ میں بھی حد کر دی تھی. ایسے تھوڑے بہت پیسے نہیں دیے. اس زمانے میں جب پیسہ نہ ملتا تھا اس وقت میں انہوں نے حد کر دی. کتنا؟ غزوہ تبوک ہوا. غزوہ تبوک کے موقع پر رحمت دو عالم نبی مکرم شفیع معظم شافی محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی نے اعلان فرمایا اور جنت کا ٹکٹ لے لو، میدان جہاد کی طرف جانا ہے. کون ہے جو آج مال لائے؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، 1000 اونٹ لائے. 1000 اونٹ، لیکن اکیلے نہیں، مکمل سامان سے لادے ہوئے لائے. جتنا بوجھ اٹھا سکتے تھے پورا بوجھ لاد کر لائے، اور رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی کے سامنے آ کر باندھ دیے. کیا ہی شان ہوگی، وہ وقت کیسا ہوگا اور کیا ہی انداز ہوگا. یہ جو سامنے گیٹ نمبر 3 ہے، اس کے سامنے والا جو میدان پڑا ہے اکثر یہ خالی ہوتا ہے کیونکہ یہاں امام پیچھے ہوتا ہے، یہ خالی ہوتا ہے. اسی جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 اونٹ لائے، اور ان کے ساتھ باری آئی سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. انہوں نے 4000 درہم پیش کر دیے. جب ایسا کیا اور اس انداز کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 8000 دراہم تھے، اور 8000 دراہم میں سے میں نے 4000 اپنے بچوں کے لیے چھوڑا اور 4000 میں یہاں پر لایا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا ان میں بھی اللہ برکت ڈالے، ان میں بھی اللہ برکت ڈالے. اور ایک روایت آتا ہے کہ نہیں، صحابہ تشریف لائے، بڑی تعداد تھی اس وقت میں،
تبوک کے میدان میں بڑی تعداد تھی، صحابہ کے پاس جوتے نہیں تھے، سفر تھوڑا سا مشکل تھا، پتھریلا تھا، مشکل بھی تھا اور پریشان کن بھی تھا، جوتے نہیں تھے، اس وقت میں حالات تھوڑا کمزور تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 بندوں کو جوتا لے کر دیا۔ یہ ہے کمال، مال اللہ تعالیٰ دے تو یوں خرچ کرو، کہ میں دے دوں یہ پہن لے۔ وہ صحابہ تو وہ تھے اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے کہ اگر کسی نیک انسان کو کچھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں کی میں شان تمہیں بیان کروں، یہ وہ ہیں جو دیکھ کر کبھی بتایا نہیں کہ ہم نے اتنا دیا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھ کر کبھی بتایا ہی نہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دیکھ کر یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس نے دیا کس نے ہے۔ اور وہ کیسا سما ہوگا جہاں 1,000 اونٹ کھڑا ہوگا سامان سے لادا ہوا۔ کہنا آسان ہے، یہ جگر بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اللہ کیا فرماتا، اللہ سے سنو اللہ کیا فرماتا، اللہ فرماتا سن میری بات، انسان شاید تیرے کچھ سوچ میں ہو، یہ 1,000 جس نے اونٹ پیش کیا ہے نا، یہ ایسا ہے کہ جس طرح کسان زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے تو وہاں سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا دانہ ایک نکلتے 700 ہیں۔ اللہ فرمایا میرے اندر طاقت ہے، میں اس کو بڑھا بھی دیا کرتا ہوں، یہ 700 سے اوپر بھی چلے جاتے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں اس کو اور بھی بڑھا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ اس نے 1,000 اونٹ دیا، سن لو میں اس کو ڈبل کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں واپس کر دیا۔ فرمایا کہ اس طرح نہیں، جس طرح ایک دانے سے کیا ہوا 700 بالیاں نکلی، اسی طرح میں نے 1,000 کے بدلے ان کو 7,000 واپس کر دیا۔ اور جس نے 4,000 دراہم کیے، فرمایا کہ میں نے 4,000 دراہم والے کو بھی اسی طرح واپس کر دیا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا یوں نہیں، میری رحمت یہاں تک نہیں، میں چاہتا ہوں اس کو اور بھی وسیع کر دیا۔ اس لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور تشریف لاتے فرماتے کون ہے کہ جو لائے؟ باقی سارے صحابہ ابھی ارادہ کرتے تھے، عثمان پہلے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت کا زمانہ ہو گیا، بڑے تاجر تھے، ریشم کے کپڑے کے تاجر تھے، اب مہاجر بنے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لاؤ جو کچھ ہے۔ کسی نے کہا اتنے لایا ہوں اتنے لایا ہوں، صدیق کتنے لے؟ حضور صرف اور صرف آپ کی ذات کا نام اور اللہ کے نام ذات کا نام چھوڑ دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایسے چھوڑ کے آیا ہوں بچوں کو، بتا کے آیا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں دے گا بھی ضرور۔ ایسا کمال ہو، ایسا جگر ہو، پھر اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا مجھے بندہ وہ بالکل کسی کھاتے میں اچھا نہیں لگتا جو دے کر لوگوں کو بتائے میں نے یہ کیا، جو دے کر بتائے میں نے یہ کام کیا ہے، احسان بتائے۔ احسان جو بتاتا ہے اس انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور جو احسان جتلوانے والے کے در پر جاتا ہے لینے کے لیے، اس جیسا بھی بے غیرت کوئی نہیں۔ تو کیوں نہیں اس پروردگار سے مانگتا جو پہلے جس نے تجھے پیدا کیا؟ تو ایسے گندے ترین انسان کے دروازے پہ کیوں جاٹتا ہے؟ اس کے منہ پہ تھوک دے، دفع ہو جا، مجھے تیری ضرورت ہی نہیں، میں اس پروردگار سے مانگوں گا جو جس نے مجھے پیدا کیا۔ پیدا اس نے کیا ہوں میں تیرے در پہ، مجھے کون سی ضرورت؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیری، میں تو اس کے در پہ جاؤں گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ ایک بار لکھا ہے، وہ آپ جیسے ایک آدمی نے بتایا، ہر طرح میں لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بڑی مسجد کا خطیب صاحب،
وہاں کے جو چودھری صاحب تھے، جو مسجد کے خزان چیئرمین صاحب تھے، وہ ان کے ساتھ اتنا تعلق رکھتا تھا کہ وہ ان کے جوتے سیدھے کرتا تھا، حتیٰ کہ چودھری صاحب کو بخار ہو گیا، گجرانوالا کے شہر کے علاقے میں رہتے، تو جب بخار ہوا تو ڈاکٹر جو تھا وہ بڑا اچھا تھا، اس نے وہ پیشاب ٹیسٹ کرتا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس پیشاب لے کر جانا تھا، مولوی صاحب نے اپنی جیب میں اس کا پیشاب بوتل لے کر رکھی ہوئی تھی چودھری صاحب کی، چودھری صاحب ساتھ ہے، بیمار۔ تو ڈاکٹر نے ویسے پوچھ لیا، ڈاکٹر عقیدتاً وہابی مسلک کا تھا، لیکن 5 وقت کا نمازی تھا، غیرت مند تھا، بے غیرت نہیں تھا، اور اس نے بوتل جب اس کے سامنے رکھی تو اس کے دل میں خیال آیا شاید چودھری صاحب اس کا باپ ہوگا۔ پوچھا کہ آپ کے والد صاحب ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے والد صاحب نہیں ہیں، یہ ہماری مسجد کے چیئرمین صاحب ہیں۔ تو آگے اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہتے میں امام مسجد ہوں۔ ڈاکٹر کو اتنا غصہ آیا، اس نے زور سے بوتل اس کے منہ پر ماری، کہتے دفع ہو جا، تیرے جیسے بے غیرت لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، تو امام مسجد ہو کے پیشاب اٹھا کے پھرتا ہے، تیرے اندر غیرت نہیں ہے، اتنا بے غیرت ہو گیا، تو بے غیرت بنا، لیکن آنے والی ساری کی ساری علماء کی عزت کو خاک میں رکھ دیا، اور ایسا حرکتیں کرتا ہے پیسے کی خاطر۔ اس کی کیا حیثیت؟ میں نے دیکھا لوگ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کی چاہت ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ اپنی عزت بیچنے کے لیے تیرے در پہ آئیں؟ تیری عزت، تیری شان کیا ہے تیرے مال کی؟ جو اللہ نے عزت دی ہے اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سن، جو احسانات جتلاتے ہیں ان کو سن لو، یہ بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی تکلیف ہے۔ جو احسان نہیں جتلاتا اس جیسا اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا انسان دنیا میں نظر ہی کوئی۔ فرمایا جو دیتا ہے احسان جتلانا تو درکنار، وہ بتاتا بھی نہیں ہے میں تجھے جانتا ہوں۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب اللہ کے دربار میں قیامت والے دن پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے جا، میں نے تیرے اوپر رحم کر دیا، جا تو میرے بندوں پر رحم کرتا تھا، آج میں رب تیرے اوپر رحم کر رہا ہوں، جا تیرے پچھلے گناہ معاف، تجھے پریشانیاں ساری ختم، جا جنت تیری منتظر ہے۔ فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب دینے والوں کو کیا فرمایا؟ نہیں دے سکتا تو نہ دے، اپنی زبان کو سیدھا رکھ، اپنی زبان کو سیدھا رکھ۔ مجھے اگلے دن ہنسی بھی آئی، ایک بندہ مجھے بتانے لگا، کہنے لگا کہ گندم کے لیے بتایا گیا کہ مسجد میں گندم ہی دو، تو آگے کے زمیندار نے کہا کہ مسجد نے پانی لگایا ہے؟ اس کو کہے مسجد نے نہیں لگایا، مسجد کے جو گھر کا مالک ہے اس نے لگایا ہے، وہ ہے، اس کے دربار میں دینا ہے، کسی پر احسان نہ جتلا، اصل میں تیرا مال اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک اپنی شان تھی۔ ایک ولی اللہ کے متعلق لکھا ہے، جب وہ صدقہ دے دیتے نا کسی کو، پھر آ کر رونے لگ جاتے۔ ایک دن بیوی نے پوچھا تو نہ دیا کر، دیتا ہے پھر بے ہوش ہو کے روتا ہے، کیا فائدہ تیرے دینے کا، تو مال پر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات دل کی نہ بتائی کبھی بھی، کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میرا رب مجھے میرے منہ پر نہ مار دے، میں اس لیے بے ہوش ہو کر روتا ہوں، ربا میں نے دیا ہے مال تو تیرا تھا، میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا روتے، بے ہوش ہو کر روتے، بے ہوشی ہو جاتی، کیوں رو رہا ہے؟ میرا رب کہیں میرے اوپر واپس نہ کر دے۔ لکھا ہے جب مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے، سلام پھیر کے ہر کوئی ذکر شروع کر لیتا، وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے، یوں بند کر لیتے، یوں بند کر کے بیٹھے اور رونے لگ جاتے، بے تحاشا روتے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟
فرمایا کہ میں نے سنا ہے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتا گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دیتا ہے. میں اس لیے منہ کو بند کر دیتا ہوں, کہتا ہوں ربا میرے منہ پر نہ مار, میں بہت کمزور ہوں. یہ ہے انسان کو کمال. اس لیے جب دیا کرو تو اچھے انداز میں دیا کرو, نیک لوگوں پر خرچ کرو, اچھے لوگوں پر خرچ کرو, کمزوروں پر خرچ کرو, محلے والوں پر خرچ کرو, پڑوسیوں پر خرچ کرو. لیکن جب خرچ کرو کسی کو بتاؤ نہیں کہ میں نے خرچ کیا, بتاؤ تو پھر کیا فائدہ. اللہ نے فرمایا جو کسی کو اچھی بات بتا دے وہ انسان بہتر ہے اس انسان سے جو کروڑوں روپے لگائے اور اس کے بعد لوگوں کو بتاتا پھر میں نے یہ کیا. اس انسان سے وہ انسان بہتر ہے جو اچھی بات کسی کو بتا دے, کہے بھائی یہ راستہ غلط ہے, اس راستے پر نہ جاؤ, یہ راستہ ٹھیک ہے, ادھر جاؤ گے تو آپ کو نقصان ہوگا. یہ بات کہنے والا زبان سے یہ اس انسان سے کروڑ ہا درجے بہتر ہے جو آدمی مال بھی دیتا ہے لیکن لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوتا ہے کہ میں دے رہا ہوں. اس لیے اور کچھ ہمارے ساتھی تو بالکل اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں, ہے مال ہے مال. مال کی کیا حیثیت ہے؟ مال کی حیثیت تو بتا. نواب آف کالا باغ جو تھا نا, جو اس کا پیر صاحب تھا, اس کے پاس گیا نا پیر صاحب, تو اس کی بیٹی کا نکاح تھا. تو نواب آف کالا باغ تو اس کے پیر نے کہا کہ تم میرا مرید ہے اس لیے میں تیری بیٹی کے نکاح پہ آ رہا ہوں. بیٹی ہر کسی کی شریک ہوتی ہے, جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ ہر ایک سمجھتا ہے یہ بیٹی بھی میری ہے. میں آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھاؤں گا لیکن آپ ظالم ہیں, میں تیرے گھر سے پانی بھی نہیں پیوں گا. اگر تم میرے پر پانی کا اصرار کرتا ہے پھر میں آتا نہیں. اس نے کہا چلو نہیں کروں گا. وہاں پر گیا پیر صاحب اپنے گھر, راستے میں ریلوے اسٹیشن پر وہیں کوئی جگہ تھی تو وہاں پر جو اس نے پانی لیا, اپنا لوٹا ہاتھ میں تھا, وضو بھی کیا, پانی بھی لیا اور چنے بھی لے لیے, اور وہاں پر جا کر چنے کھائے اور اپنے لوٹے سے پانی پیا, نکاح پڑھایا اور دعا مانگی, واپس چلا آیا. واپس چلا آیا. کسی نے پوچھا کہ پیر صاحب اتنے بڑے آدمی کے پاس گئے تھے, کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں اس مال سے مجھے عزت بہت بہتر تھی. یہ زندگی بھر میرے سامنے سر اٹھا کر تو بات نہیں کرے گا. یہی بات ہے کہ لینے والوں کو بھی تھوڑا سا شرم ہونی چاہیے. اس انسان سے نہ لیں جس انسان کے اندر جتلانے والی عادت ہو. چھوڑو ہر انسان کے در بدر پھرنے سے, 2 رکعت نماز نفل پڑھو, رو لو, اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے دے گا. چھوڑو دفع کرو دنیا داروں کے در بدر پھرنے سے, کیا ضرورت ہے. اور جو دنیا دار دہرن ہوتا ہے وہ مال آ کر نیک لوگوں پر خرچ کرتا ہے, وہ محلے والوں پر خرچ کرتا ہے, یتیم و مسکینوں پر خرچ کرتا ہے, وہ اس عالم سے بھی بہت آگے ہے. اس عالم سے بھی بہت آگے ہے جو صبح شام دین کو خدمت کرتا ہے. اس لیے کہ عالم تو جائے گا اپنی سزا جزا کے بعد, اور یہ انسان جو چھپ کر اس انداز میں نیک لوگوں پر خرچ کرتا ہے اور محلے والے رشتہ داروں اور یتیموں پر خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بغیر پوچھے جنت میں پہنچا دے. اس لیے اس جنت کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. فرمایا مثال ان کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے اگائی 7 بالیاں, پھر ہر بالی میں 100 دانے ہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بڑھا بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں. وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے احسان بھی نہیں کرتے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے, ان کو بتا دو کہ ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے, اور نہ وہ روزے محشر کسی قسم کا ان کے اوپر اندیشہ ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. بات بتا دو ان کو, اچھی بات کہنا اور کسی سے درگزر کرنا, کسی پر درگزر کرنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے, کئی ہزارہ درجہ بہتر ہے کہ جس کے پیچھے بندہ کسی کو ستاتا پھرے, احسان جتلاتا پھرے. اور اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ علم والا ہے, اللہ تعالیٰ تو بے نیاز علم والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ